آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، عورت کا ہر روپ نرالا، ایک ماں، ایک بہن، ایک بیوی اور ایک بیٹی۔ قدرت نے عورت کو بے انتہا خوبصورت رشتوں سے سینچا ہے۔ عرب کی ایک مشہور عالمہ کو اپنی بیٹی کو 10 وصیتیں جو قیامت تک آنے والی عورتوں کی ضرورت ہے، بچیاں ضرور اس کو سنیں۔ میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر کنات والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اسی پر راضی رہنا۔ جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ نمبر 2، میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ نمبر 3، میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتہا پر خوشی ہو، اور سادگی کے ساتھ جتنی بھی استطاعت ہو خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، اور یاد رکھنا کہ تیرے جسم و لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت و کراہت نہ دلائے۔ نمبر 4، میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے غسل دینا، کیونکہ یہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا کہ یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور لطافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، یعنی ان کے بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کی مال لغویات، نمائش، فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت تو حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبر سے۔ نمبر 7، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور تم اگر اس کا راز دوسروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر تم بھی اس کو دو رخ پانے سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گی۔ نمبر 8، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ ہی شوہر سے ان کی کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، ورنہ تم ان کے قلب کے مقدر کرنے والی شمار ہوگی۔ میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل تکریم بننا چاہتی ہو تو اس کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور اس کی مرضیات کے مطابق چلنا۔ اس کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی بہترین رفیق پاؤ گی۔ نمبر 10، میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو اور اس پر گرہ لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی اور ان کی بات اوپر رکھنے کے لیے، خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تم کو بچائے۔